اسی طرح حرام چیزوں کے اندر کسی کا مال ظلماً لینا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من سبع ارضین، بخاری مسلم کی روایت۔ فرمایا جو کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق جبراً ظلماً قبضہ کر لے گا، اللہ ساتوں زمینوں کو طوق بنا کر کل قیامت والے دن اس کی گردن کے اندر ڈالے گا، ایک بالشت زمین۔ لہٰذا ظلماً جبراً کسی کی چیز، اور اسی کے اندر یہ وراثت والے بھی سارے شامل ہیں، چونکہ وراثت کے اندر وارث کا حق ہے، ایک بندے نے قبضہ کر لیا باقی ورثاء کو نہیں دیا، یہ بھی اسی ظلماً جبراً اس کو قبضہ کرنے والوں کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث بھی ذہن میں رکھو، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، فرمایا کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے نہ دے، دل کی خوشی سے جب تک نہ دے، کسی سے زبردستی۔ بعض دوست احباب زبردستی کسی سے دعوت کروا لیتے ہیں، زبردستی جو ہے 3-4 مل کر ایک سے زبردستی پیسے لے کر شامل کر لیتے ہیں، بھائی فلاں چیز منگوانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ بندہ اس پر راضی نہیں ہے اور وہ بندہ دل سے نہیں دے رہا ہے، لہٰذا اس کا یہ مال لینا اس حدیث کی بنیاد پر یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ جہیز جس کے اندر باقاعدہ لسٹیں بنا کر کہ بھائی یہ چیز جہیز کے اندر ہونی چاہیے، اور اگلا بندہ اس پر راضی نہیں ہے اور اس نے اس کو جو ہے کہا کہ یہ چیزیں اس کے اندر شامل کرو، حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہے اس کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جہیز کے نام پر ہو یا کسی بھی نام کے اوپر ہو، اگر وہ دوسرا مسلمان اس مال کے دینے پر راضی نہیں ہے اور یہ اس سے مال لے رہا ہے، یہ حرام لے رہا ہے میرے بھائی۔ اور اس لیے اس پر جو ہے احادیث ہیں